بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج کا دن اس لحاظ سے بھی بڑا عام ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد، ایک خاموشی کے بعد دوبارہ سے شاید تلواریں فریقین اپنی سیدھی کر رہے تھے تاکہ وقت پر اس کو مزید طاقت کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ بہت حوالوں سے آج کا دن عام ہے۔ میرے ولاگ میں ڈیفینیٹلی وہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی ایک عمل شروع ہو چکا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر مرئی قوتوں کے ذریعے طاقتور بنایا جا رہا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ لیکن کچھ اور بہت اہم چیزیں جو پہلے ڈسکس کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب اپنے 8 رکنی بینچ کے ہمراہ ججز اصلاحاتی بل کی آج سماعت کر رہے ہیں جی، اور وہ بل لگایا ہوا ہے، سماعت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ 8 کے 8 ججز آج حکومت کے کنڈکٹ پر سماعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اگر 8 ججز ایک بات پر متفق ہو گئے کہ جناب توہین عدالت ہوئی ہے، اور جو ہوئی ہے بھی، تو میں آپ کو بتا دوں دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ جیز کے انہیں فریقین کو آج باقاعدہ نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں، آج اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا ہوا ہے، پاکستان بار کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے۔ تو آج کا دن بہت اہم ہے اور حکومت کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ کیونکہ کل رات کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب تھے، تو خواجہ آصف صاحب سے حامد میر صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ نے 90 روز کے الیکشن والی بات آپ نے نہیں مانی ہوئی اور آپ نے کابینہ سے بات پارلیمنٹ کے اندر لے گئے، باقاعدہ طور پر حکومت نے حکم دیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے کہ 90 روز کے انتخاب کرانے، آپ نے فنڈز کا حکم دیا، آپ نے فنڈ جاری نہیں کیا، آپ کو سیکیورٹی کا حکم دیا، آپ نے سیکیورٹی جاری نہیں کی، آپ نے یہ سارے کام نہیں کیے، تو اگر اس کے اوپر آپ کے اوپر توہین عدالت لگ جائے گی تو کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ نے سپریم کورٹ کا ہی حکم نہیں مانا تو خواجہ آصف صاحب نے بڑی ڈٹائی سے کہا وہ تو اقلیت کا فیصلہ تھا، یعنی 4 کے مقابلے میں 3 والا ججز کا انہوں نے کہا وہ تھا، تو ہم تو اقلیت کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اچھا، مزے کی بات، منافقت کی انتہا یہ ہے، انہی 3 رکنی ججز کے سامنے اس کیس میں پیش بھی ہوتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں یہ یہاں پھنس جاتے ہیں، اور آج کے روز ان کے پھنسنے کے چانسز زیادہ ہیں اگر یہ اصلاحاتی بل پر اکثریتی فیصلے کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے نااہل کر دیا، جو ہونا ہے انہوں نے اگر نااہل کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو 8 رکنی اکثریتی بینچ کا فیصلہ ہے، تو 15 رکنی تو پوری سپریم کورٹ کی اس وقت رینج ہے جو ہونی 17 چاہیے، تو 8 رکنی اکثریت، پہلے وہ کہہ رہے ہیں وہ اقلیت کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، تو یہ 8 رکنی تو اکثریت کا فیصلہ ہوگا، تو پھر اس کے اوپر کیا کریں گے؟ جی ہاں، ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہے، یہ پھنس چکے ہیں، اور عدالت کے سٹے کے باوجود یہ ججز اصلاحاتی بل جس کی آج سماعت ہے 2 مئی کو، اس کا منع کیا تھا عدالت نے، سٹے دیا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے اوپر بنتی ہے ان کی نااہلیت، ٹھیک ہے، توہین عدالت ان کی بنتی ہے، اسی لیے انہوں نے آج پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا ہوا ہے، اور حالانکہ وہ بدھ کے روز کا شیڈول تھا، کل کا شیڈول تھا، مگر انہوں نے آج اس کو اچانک بلایا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی جواب تو دینا پڑ سکتا ہے مار دھاڑی ہے سر، ایسے ہی ہے، جب ججز بھی تو یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ جتنا مرضی رگیتنا جائے بھاگتے چور کی لنگوٹی سے کوئی تو شاید معصومیت کا، مظلومیت کا، شہادت کا، غازی ہونے کا کوئی تو ووٹ مل جائے، تو بس یہ ہے۔ تو حکومت نے انتظامات بھی اپنے پورے کر رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے آج کا یہ اجلاس بلائے گا اور مزید انتظامات ہو جائیں۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کا آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات، بھی فائنل راؤنڈ جو تھا صبح 11 بجے کا ٹائم تھا جی۔ میں نے پوچھا پی ٹی آئی والوں سے کہ کیا آپ لوگوں نے کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کہا اس کو دیر کر دیں، تو سمجھ میں آ گئی۔ صبح 11 بجے کا وقت اس لیے رکھا گیا تھا کہ اگر یہ فائنل راؤنڈ کا دوسرا راؤنڈ بھی چلنا ہو تو آج ہی صبح تو شام کے پھر ہو جائے، فائنل راؤنڈ کی بات پوری ہو جائے، تو ایک ہی دن میں 2 راؤنڈ کر کے ختم کر دیں سارے معاملے کو، تو آج ہی دوسرا راؤنڈ بھی ہو جائے۔ مگر صادق سنجرانی کے ذریعے رات گئے انہوں نے 9 بجے کا وقت لیا، یعنی آج رات 9 بجے بھی اجلاس ہوا ہے تاکہ سارا دن کی عدالت کی صورتحال کو بھی دیکھ لینا، تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائے عدالت کس طرف جا رہی ہے، تو ذرا سمجھیں، اپنی طرف سے بہت ہوشیار بنے ہوئے، لیکن بہرحال عدالت ایک علی فیصلہ تھوڑی کرتے نا، لیکن آگے سنتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نقطہ نظر پروگرام میں، شامی صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 65 سے 70% مذاکرات تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ اچھا، یعنی 30 سے 35% باقی، یہاں تو 1% کا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو خان صاحب نے کل تصویر ویسے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے جو اپنے مذاکرات کر رہے ہیں ان کے لیے کلیئر کر دی، اپنی ٹیم کے لیے کلیئر کر دی، انہوں نے کہا مذاکرات میں یہی کہنا ہے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کریں تو ہم پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے مذاکرات میں یہی کہنا ہے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کریں تو ہم پورے ملک میں جو انتخابات آپ چاہ رہے ہیں ہم اس کو بھی چاہنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔
اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی تو ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ آپ الیکشن کروا کے دیں۔ عمران خان صاحب نے پکچر کلیئر کر دی، مگر ایک اور باتیں تو انہوں نے بہت کی، مگر میری نظر میں یہ دو اہم چیزیں تھیں۔ دوسری اہم چیز، اور وہ بڑی خطرناک چیز ہے، میں کوشش کروں گا احتیاط کے دامن کو ہاتھ میں تھامے رکھوں۔ انہیں دھمکی لگائی خان صاحب نے، اور بڑی خطرناک قسم کی دھمکی لگائی۔ انہوں نے کہا میں ہینڈلرز کو، اس حکومت کے ہینڈلرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا تو میں عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا۔ اب ہینڈلر سے مراد آپ کچھ بھی لے لیں، کچھ بھی لے لیں، جو کچھ مرضی لے لیں۔ تو نے کہا اگر اس گورنمنٹ کے ہینڈلرز کو بھی بتانا چاہتا ہوں اگر سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا تو میں عوام کو سڑکوں میں نکالوں گا۔ مطلب ہینڈلر کے لیے ہی عوام کو نکالا جائے گا، یہی بات ہوئی نا۔ تو ڈیپتھ میں جائیں تو میسج بہت سخت ہے خان صاحب کا، ٹھیک ہے، مگر بہرحال پورے ملک میں خان صاحب ایک ساتھ الیکشن کرانے کے لیے تو راضی ہیں، اتنی مجھے سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف ڈیٹوں کا آگے پیچھے والا معاملہ ہے، اللہ کرے اس تک نوبت نہ آ جائے، یہی بات ختم ہو جائے۔ کم از کم یہ حکومت تو چھوڑے نا، خان صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح سے گرفتاریاں، یہ پرچے، یہ ایف آئی آر جاری ہیں، اور جو نگران حکومت بنائی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ جاری ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں، تو خان صاحب کہیں کہ کوئی ان سے جان تو چھوٹے، پورے ملک میں ایک ساتھ نگران سیٹ اپ آئے اور اس کے بعد بات کی جا سکے، تو کم از کم وہ اتنا ضرور بیٹھے ہوئے کہ خان صاحب کے اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آگے سنیں جی، ادھر خان صاحب نے ساتھ ساتھ یہ میسج بھی دے دیا کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ حوصلہ رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جتنی پبلک تھی کل لاہور میں، آپ یقین جانیں کسی نے بھی نہیں بولا کہ 1000 2000 تھے۔ مریم اورنگزیب بھی خاموش رہی ہے نا، وہ بھی بالکل خاموش رہی ہیں، وہ بھی بالکل خاموش رہی ہیں کہ آپ اتنے 1000 تھے یا 2000 تھے۔ تو انہوں نے کسی کو جرت ہی نہیں ایسی ہوئی، اتنے پبلک دیکھنے کے بعد نا کسی کو اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کر سکے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو باقاعدہ طور پر اتنی پبلک کو ساتھ عمران خان صاحب نے حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا اگر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کوئی کام ڈال رہے ہیں یا کوئی ایسا ہے جو گمان کیا جا رہا ہے تو ہم بھی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بڑا میسج گیا ہے، میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، جوڈیشری کو بڑا میسج کیا ہے، سپریم کورٹ کو بڑا میسج کیا ہے، جس سے ان کے گھروں کے اندر تک پہنچ گئے نا یہ حکومت والے، بہت گندی گیم شروع کر دی ہے۔ تو اس کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ اور خواجہ آصف صاحب نے بھی حسب عادت جو اپنا لقمہ انہوں نے ڈالا تھا، انہوں نے بتا دیا ہماری خبر بریک تھی، یہ ہماری خبر تھی 3 دن پہلے کی بریک، کہ انہوں نے اب ستمبر کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خواجہ خان نے کہا کہ صبر سارا رولا نا ستمبر کا ہے، یہ سہولت کار کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ مطلب سیدھا سیدھا چیف جسٹس کو ڈائریکٹ ہٹ کیا جا رہا ہے، 15 ستمبر کو انہوں نے جانا ہے۔ تو خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، یہ عام آدمی نہیں بات کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں ان کی لگتی ضرور ہے اسحاق ڈار صاحب سے، وہ ان کی ویلیو بھی ختم کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی، اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی ڈال رہے ہیں۔ بظاہر وزیر دفاع مین سمتھنگ، یہ میں آپ کو بتا دوں، وزیر دفاع مین سمتھنگ۔ تو جب وہ بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہونا کہ عمران صاحب مذاکرات کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ دہی لینے جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، بتائیں نا اسحاق ڈار صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھیں یہ کیا ہے، ان کے اندر بڑی پھیک ڈلی ہوئی ہے، بہت زیادہ پھوٹ ڈلی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہے۔ ادھر زرداری صاحب کی موجیں پانچوں گھی میں سر کڑائی میں کہتے ہیں نا جی، اس طرح ہے۔ وہ الیکشن کی پیپلز پارٹی پوری تیاری میں، زرداری صاحب پوری تیاری میں ہیں، وہ پنجاب میں نون لیگ کی بھی وکٹیں گرا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی بھی وکٹیں گرا رہے ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے کل پنجاب کی عام ترین جنوبی پنجاب کی شخصیات سے ملاقاتیں کی اور بڑی کامیاب ملاقاتیں کی ہیں۔ سابق وزیر ہارون سلطان نون لیگ کے، وہ پی ٹی آئی میں، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ سید جمیل شاہ نون لیگ کے وہ شامل ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چودھری اصغر جٹ، منظور ڈاہا، یہ سارے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ سر کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا کیا گدڑ سنگی لگ گئی پیپلز پارٹی کو نا؟ تو یہ زبردست انڈیکیشن ہوتی ہے جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو نا، تو جنوبی پنجاب بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی ہاں، جہاں ایم کیو کردار ادا کرتی ہے نا سندھ میں، وہاں جنوبی پنجاب ادھر کردار کرتا ہے۔ مطلب پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو کچھ سمجھ آتی تو مجھے فیڈ بیک میں بتا دیجیے گا۔ ریکویسٹ کروں گا چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔